السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل۔ سب سے پہلے تو معذرت، کچھ ذاتی مصروفیات کے بنا پر میں ریگولر ویڈیوز نہیں بنا سکا، تاہم آج فیس بک پہ ایک دو پوسٹ میری نظر سے گزری جو کہ تابش ہاشمی صاحب کے حوالے سے تھیں کہ ان کا پروگرام وغیرہ بند کر دیا گیا، انہوں نے اپنی کسی رائے کا اظہار کیا کشمیر میں ہونے والے واقعات کے حوالے سے، تو میں نے سوچا اسی حوالے سے میں بھی ایک ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ اپنا نظریہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر لوں۔ تو obvious سی بات ہے، میں اس بات کی ویسے مذمت ہی کروں گا، یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے، اس سے تو نیگیٹو امپیکٹ ہی ہوگا۔ تاہم جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام کو بحیثیت پاکستانی شہری یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور یہ جو جنگ ہے اسے 5th جنریشنل وارفیئر کہا جاتا ہے۔ اینڈ ان دس سارٹ آف وارز دا ویپن از بیسیکلی ڈس انفارمیشن۔ جو غلط معلومات ہوتی ہے وہ پھیلائی جاتی ہے، اور جو مقصد ہوتا ہے وہ اوبیسلی قدرتیں پیدا کرنا، نفرت پیدا کرنا عوام اور جو آرمڈ فورسز ہے اس کے درمیان۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ہمیشہ سے ہی مغربی قوتوں کا جو ہے نا وہ ایک وتیرہ رہا ہے۔ تو اس کو ایلیبوریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ کہ فرض کیجئے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں اور دہاڑی دار مزدور ہیں، صبح صبح گھر سے باہر نکلتے ہیں، چوک پر بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں دھوپ میں، کوئی آ جائے، کام ملے، دیہڑی لگائیں، جا کے 1200-1500 کمائیں، گھر لے کر آئیں، راشن وغیرہ رستے میں خریدا، کسی سے کچھ مل گیا دیا۔ تو ظاہر ہے اس طرح کے حالات میں تھوڑی بہت گھر میں چپلش بھی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ تھوڑی بد زبانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اور معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسی طرح کی سچویشن کے اندر اگر آپ کے کوئی عزیز و اقارب آپ کے ساتھ رہتے ہوں، یا محلے دار کوئی جس کی آپ کے گھر کے سامان پر یا کسی اور چیز پر نظر ہو، اور وہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کی بیوی کو، بچوں کو یہ کہے کہ یار تمہارا یہ آدمی کس کے ساتھ تم رہ رہی ہو، یا بچوں کو کہے کہ تمہارا ابا تو بہت نکٹو ہے، کوئی کام نہیں کرتا، سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، وہ دیکھو فلانے کے پاس سائیکل ہے، فلاں میں نے اپنے بچوں کو یہ لے کے دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال میں، خصوصاً جب پھر آپ کے وہ بچے ان چیزوں سے انفلوئنس ہو کر آپ کو سنائیں بھی صحیح کہ دیکھو جی ابا فلانے نے جو ہے اپنے بیٹے کو سائیکل لے کے دی ہے، آپ تو ہمارے کچھ لے کے نہیں دیتے، کہیں لے کے نہیں جاتے، وغیرہ وغیرہ، اور بیوی بھی جو ہے وہ بھی اس طرح کی باتیں کرنے لگیں، تو اس طرح کی چیزوں کا جو عموماً انجام نکلتا ہے وہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ وہ بچے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ مستقل طور پہ رول جاتے ہیں، کیونکہ فائدہ اٹھانا ہوتا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے بدگمانی پیدا کی ہے، وہ کبھی آپ کے ہمدرد نہیں ہوا کرتے، وہ پھر اپنا مقصد پورا کرتے ہیں جو بھی ان کا مقصد ہوگا، اور وہ اس کے بعد آپ رول جائیں گے بس۔ تو یہ وہی معاملہ ہے۔ تو میری بیسیکلی جو کوشش ہے اس ویڈیو کے ذریعے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی کم از کم پڑھی لکھی عوام وہ اس بات کو سمجھے کہ پاکستان جو ہے وہ معدنی ذخائر سے مالا مال ایک ملک ہے، اور جو مغربی طاقتیں ہیں انہیں کوئی آپ اخلاقیات کا منبع نہ سمجھیں۔ جو کچھ وہ بھی آپ نے دیکھا وینزویلا میں ہو رہا ہے، یا جو کچھ امریکہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے، یا اسرائیل میں جو کچھ اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو اس بات سے مطلب آنکھیں چرا لینا کہ مغربی طاقتوں کا جو ذریعہ ہے حکمرانی کا وہ ایکسپلائٹیشن ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ بیسیکلی یہ جو ٹیررزم ہے یہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کی جاتی ہے، پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن، تاکہ وہ ملک جن میں کوئی معدنی ذخائر ہیں وہ اونے پونے میں کوئی جو ہے وہ معاہدہ کر لیں۔ اور ظاہر سی بات ہے معاہدہ آپ کس سے کریں گے؟ ایڈوانس کنٹری سے کریں گے، فرسٹ ورلڈ کنٹری سے ہی کریں گے، کسی مغربی ملک سے کریں گے؟ وہ آپ کو ان کا یہ ٹول ہے ایکسپلائٹیشن۔ جس طرح میں نے آپ کو بھی اگزامپل دی کہ اگر کسی ہمسائے کی یا کسی آپ کا عزیز و اقارب کی فرض کریں کہ آپ کی جو مسز تھیں وہ بہت حسین و جمیل تھی، ان پہ نظر تھی، یا آپ کے گھر میں آپ کے سامان پر یا کسی بھی ایسی کوئی بات تھی جس کو وہ ایکسپلائٹیشن چاہتے تھے، تو ظاہر ہے وہ آپ کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے ہی وہ مقصد حاصل کریں گے نا۔ تو یہی بیسیکلی میرا پوائنٹ ہے کہ عام شہری ہونے کے ناطے میری آپ کی رائے یا کسی بھی ایسے شخص کی رائے جو کوئی سوشل میڈیا سٹار ہے یا ویسے کوئی سیلیبریٹی ہے جس کی جو اوپینین ہے وہ کوئی سٹرز کریٹ کر سکتی ہے عوام میں، تو ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ملک کی جو اس وقت حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی کوئی رائے نہ دی جائے جس سے آرمڈ فورسز کا مورائل جو ہے وہ ڈاؤن ہو، کیونکہ اس کا پھر امپیکٹ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے نیگیٹو ہی ہوگا، کیونکہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ یہ مطلب کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمپل سی بات ہے۔ میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی ہے سمپل سی، اسی لیے کہ اگر گھر کا سربراہ یا کوئی بھی سربراہ نہ بھی آپ سمجھتے ہو تو بھی مطلب کوئی بھی ایسا شخص جو کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی بہتری کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو جب آپ لگاتار دھتکاریں گے یا اس کے بارے میں آپ شک کا اظہار کریں گے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بیک لیش تو آئے گا۔
اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو بھی انہوں نے اقدام کیا بہرحال میں اس کی حمایت نہیں کرتا، اس سے نیگیٹو ہی لوگوں میں رائے بڑھے گی، لیکن بہرحال پھر بھی جو پوائنٹ تھا وہ یہی ہے۔ تو سادہ الفاظ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی رائے دینی ہے عام آدمی کے، ایسے جس طرح میں ہوں، اپنی اگزامپل دیتا ہوں، فرض کریں کہ میں اپنے چچیرے بھائی کے بارے میں اپنے جو ہے وہ ایک اور چچیرے بھائی سے کوئی شکوہ کرتا ہوں، کوئی بات کرتا ہوں، اور دو بندوں کے درمیان وہ بات ہو رہی ہے، تو وہ جو میرا جس سے میں نے بات کی وہ جا کے میرے دوسرے چچیرے بھائی کو بتا بھی دینا وہ بات، تو اس سے کوئی مجھے بیک لیش نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جو دوسرا بھائی جس کے ساتھ بات کی ہے وہ سوچے گا یار یہ چسکا لے رہا ہے، یہ اپنے پاس سے بات بنا رہا ہے وغیرہ وغیرہ، مطلب بات ہو بھی جائے گی، ایک گمان رہ جائے گا جس کی وجہ سے کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا۔ اور لیکن اگر میں وہ بات جو ہے اپنے چچیرے بھائی کے بارے میں جو میری اوپینین ہے وہ میں ریکارڈ کر کے تو میں فیس بک پہ لگا دوں، اس کو ٹیگ کر دوں، تو ظاہر ہے اب معاملات جو ہیں وہ بگڑیں گے، خراب ہوں گے، چونکہ میں نے ایک ڈائریکٹ اپنی اوپینین دے دی اور وہ پھر خاندان میں تلخیاں وغیرہ بڑھیں گی۔ تو یہ وہی والی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ایسے لوگ جو پڑھے لکھے ہیں، جو کسی بھی قسم کے مطلب سوشل فالوئنگ رکھتے ہیں، ان کو اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ ایسی کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دے دیں جس کے بارے میں ان کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے۔ یا تو آپ آرمڈ فورسز سے ریٹائرڈ ہیں، یا آپ نے کوئی ایسے مشنز میں آپ حصہ لیا ہے، پھر کوئی آپ رائے دیتے ہیں تو اس کی کوئی وقت بھی ہے۔ تو راہ پہ جانے واپہ جانے پنجابی کی کہاوت وہی والی بات ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل اگر کوئی رائے دے رہا ہوں کسی چیز کے بارے میں، تو وہ اس کی ایز سچ کوئی اس وقت تک ویلیو نہیں ہے جب تک میں اس فیلڈ کا خود آدمی نہیں ہوں یا مجھے اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہ ہو۔ یہ جو میں نے بات کی ہے یہ جنرل نالج کی، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے میں نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ بہت آسان ہے سمجھنا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، کس طرح سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، کس طرح سے جو مغربی ممالک ہیں وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کرتے ہیں، کوز ہوتے ہیں ملکوں میں، اور پھر وہ الٹیمیٹلی سارا کچھ ہوتا ہے وسائل کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کی حفاظت کرے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ میرا جو پیغام ہے وہ پہنچ گیا ہوگا۔